السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے۔ اللہ پاک ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بیت اللہ کا طواف اور عید کا دن ہے، یعنی رات ہو گئی ہے، دن عید کا گزر چکا ہے۔ ماشاءاللہ حجاج کرام کتنے بہت اچھے پیارے لگ رہے ہیں، احرام میں ہیں۔ اتنا رش نہیں ہے اور ماشاءاللہ قریب قریب بیت اللہ کے رش نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دیکھیں تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے صحیح، اتنا زیادہ رش نہیں نظر آ رہا آپ کو، یہ قریب میں بہت زیادہ رش ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہمارے کمی کوتاہیاں اللہ رب العزت اپنے رحمت سے معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک احترام والا مہینہ، محترم مہینہ، برکتوں والا مہینہ گزر چکا ہے، اور پاکستان میں بھی صبح عید ہوگی انشاءاللہ۔ اس دفعہ مکہ المکرمہ میں 29 روزے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوست احباب کچھ رش کی وجہ سے نہیں آتے کہ رش ہے تو بھائیو، رش تو ہوتا ہے اور اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رمضان مبارک میں ایک عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس طرح اس نے عمرہ کیا گویا کہ میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا، اتنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ باقی وقت ہے، گزر جاتا ہے، رش ہو جیسا بھی ہو، بھیڑ ہو، وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں جب ہی آپ کو موقع ملے، رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ کوئی اور دن ہو تو آپ آئیں اور عمرہ کریں، حج کریں، جب ہی آپ کو موقع ملے۔ باقی اللہ رب العزت سارے نظاموں کو درست کرنے والے وہی ہے۔ یہ باب ملک فہد کے اندر سے حجاج کرام داخل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ویڈیوز بنانے کا مقصد شہرت نہیں ہے، بلکہ اجر اور ثواب کی نیت سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ دوست احباب کا ساتھ شیئر کرنا منظور ہے کہ آپ کے دل میں بیت اللہ کی محبت، بیت اللہ کے پیار محبت زیادہ ہو، آپ کے دل میں شوق ہو کہ آپ بھی آئیں، بیت اللہ کی طرف سفر کریں، اور ہر قدم پہ اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، ہر قدم پہ اللہ رب العزت خطا غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، رمضان ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو، جب ہی موقع ملے آپ کو، جب ہی اللہ رب العزت کچھ اسباب ایسے پیدا کرے جس کی وجہ سے آپ آ سکتے ہیں، تو آپ جلد ہی جلد مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ تو انشاءاللہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے،
وقت گزر جائے گا لیکن یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. کاش کہ ہم عمرہ کر لیتے, کاش کہ روضہ پاک کا دیدار کر لیتے, مسجد نبی میں ایک نماز پڑھ لیتے, بیت اللہ میں ایک سجدہ ہی کر دیتے. آپ کو معلوم ہے ایک سجدہ کرنا اور حرم پاک کے علاوہ کہیں اور سجدہ کرنا 1,00,000 اجر اور ثواب کا بہت بڑا ایک فاصلہ ہے. یعنی آپ ایک نماز پڑھیں گے بیت اللہ میں, اللہ رب العزت کے گھر میں 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح آپ اگر پہنچے ہیں مسجد نبی میں تو اللہ رب العزت ایک نماز کا اجر اور ثواب 50,000 کا بڑھا دیتے ہیں. ناظرین, یہاں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ایک دفعہ پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہاں ناظرین بیت اللہ کا طواف کرنا اور جو حجاج کرام آپ دیکھ رہے ہیں طواف کر رہے ہیں, ان کا ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت 70,000 نیکیاں دے رہا ہے ان کو. 70,000 نیکیاں ایک قدم پر اللہ رب العزت دے رہا ہے. تو اتنا بڑا اجر اور ثواب کہیں اور نہیں ملتا. ناظرین, یہاں آ کر دوست احباب کوشش کریں طواف زیادہ کریں, اور دنیا میں اندر کہیں اور چلے جائیں اور عبادات کافی ہیں. جس طرح نماز ہے, آپ پاکستان میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کہیں اور بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں. جو طواف والی عبادت ہے وہ دنیا میں کہیں اور کہیں کسی جگہ پر نہیں ملے گا آپ کو. یہ طواف واحد عبادت ہے, صرف مکہ المکرمہ بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے. آپ کوشش کریں بیت اللہ کے اندر آئیں, طواف کریں, زیادہ سے زیادہ تو اسی عبادت پر زور دیں. طواف کریں, نیچے کریں, اوپر کریں. یہ کتنی جگہ پر طواف ہو رہا ہے, نیچے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرے فلور پر, تیسرے فلور پر, چھت پر بھی طواف پہلے چل رہا تھا. آج انہوں نے رمضان مبارک کی وجہ سے بند کر دیا ہے, حاجی کم ہونے کی وجہ سے, اور کم ہونے کی وجہ سے چھت پر طواف اب نہیں ہو رہا. ممکن ہے کل شروع کر دیں, لیکن آج بند تھا. تو آپ کوشش کریں, بیت اللہ کی طرف ہے, ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. اللہ رب العزت آپ کو بار بار بلائے, عمرہ کے لیے بلائے, حج کے لیے بلائے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل نصیب جی فرمائے. ملک عبدالعزیز کا, ہاں, یہ جو راستہ جا رہا ہے نا, آدمی جا رہے ہیں بابا عبدالعزیز, 1 نمبر گیٹ ہے. یہ سامنے 79 باب ملک فہد ہے, وہ والا. ہاں وہ والا ہے. اور آگے باب عمرہ ہے, اور ایسے آگے جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں باب فتح اس کو نام ہے. باب فتح, باب فتح. وہ آگے جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں باب عبداللہ ہے. نیو حرم جو بنایا ہوا ہے وہ ہے. تو یہ باب عمرہ اس کا نام اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ پر ایک دفعہ آ کے اسی سائڈ پر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, اسی سائڈ پر اس کا نام باب عمرہ رکھ دیا گیا. یہاں سے عمرہ شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سے داخل ہوئے تھے, داخل ہوئے تھے. اس کا نام باب عمرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ سے آتے تھے, لیکن مسنون جو طریقہ ہے مسجد حرم میں داخل ہونے کے لیے عمرہ کے لیے باب السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باب السلام کی وہ طواف صحیح مروہ والی سائڈ سے. ہاں ہاں, باب السلام اس کا نام ہے. جو باب فتح ہے وہ باب السلام کا دروازہ وہ اس سائڈ پہ ہے نا. ہاں, وہ اس سائڈ پہ ہے, باب السلام اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صفا مروہ کے درمیان میں آئیں گے تو صفا مروہ کے درمیان میں باب السلام کا ایریا وہ سامنے نظر وہ سامنے لائٹ باب کے ساتھ. فتح. باب فتح جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اس سائڈ پہ تھا نا, باب السلام کی طرف ہے. ابو جہل کا حمام جو مشہور ہے, ابو جہل کا حمام وہ بھی ادھر ہی ہے, ان کا گھر تھا غالباً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ادھر ہی ہے.
لائبریری آج بنی ہوئی ہے, کئی دفعہ آپ نے زیارتیں کر لی ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے خطا غلطیاں اپنے رحمت سے معاف فرمائے. دوست احباب جو کمنٹ اور دعاؤں کا کہتے ہیں, اللہ پاک ان کے نیک تمنا آرزو پورے عطا فرمائے. آمین ثم آمین.